کام ہے کہ معین الدین نام کے اس مرد درویش کو کسی لڑکی کے ساتھ سامنا کرا دو تاکہ وہ اس کو پاپ کی نظر سے دیکھے. کیا کردار تھا غریب نواز کا. ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. آقا آپ کا حکم ہے, کس کو کون سا معین الدین آپ چاہتے؟ تو ندا آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ. سرکار غریب نواز اللہ کے رسول کے حکم پر ہندوستان آئے. آپ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز مرشد کی 20 یا 30 سال خدمت کی. اس پہ بھی سنیں, آج کل لوگ مرشد کی خدمت بھی نہیں کرتے. پہلی بات تو مسئلہ یہ سب سے بڑا ہے کہ ایک ایک آدمی 8-8 10-10 لوگوں کا مرید ہے, خدمت کس کی کرے؟ اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا, اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا, اس کی تقریر اچھی لگی. کتنوں کے مرید ایک ہی کے ہوتے ہیں میرے بھائی, یک گیر محکم بغیر. تقریروں سے لوگ متاثر ہو کے مرید نہیں ہوتے. پیر وہ چاہیے جو اللہ تک پہنچائے, جس کی نظر مال پر نہیں, جس کی نظر مریدوں کے حال پر ہو. یہ کیفیت ہو. اگر یہ کیفیت نہ ہو, اصل میں آپ کو اس لیے پیر لوگوں کی اہمیت ختم ہو گئی کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. پیر کی اہمیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس تھی, کیونکہ سمنان چھوڑ کر پنڈوا تک کا سفر کرنا پڑا. پیر کی اہمیت غریب نواز کے پاس تھی, سنجر چھوڑ کر ہرون تک کے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچنا پڑا. یہ لوگ تھے. غوث پاک کے پاس پیر کی اہمیت تھی, جیلان چھوڑ کے بغداد تک آئے. یہ لوگ محبوب الہی کے پاس تھی, بدایوں چھوڑ کے دلی چھوڑ کے پاک پٹن تک گئے, اور پیر نے برتن جھاڑو تک کروائے, گولر تک ابلوائے, پیر نے جھاڑو تک دلوائی, پیر نے برتن تک صاف کروائے. یاد رکھنا. تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں بابا کتب سے, بابا کتب نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا, پیر کا بستر 20-30 سال جو اٹھا کر کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا, اللہ نے اس سے مرتبہ عطا فرمایا, خدمت سے اللہ نے. اس سے پتا چلا نوجوان آج کل کے جو چھوکرے اور چھوکریاں ہیں ان کی زندگی میں کچھ نہیں, نہ ماں باپ کے پیر دبانا, نہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا, نہ دادا دادیوں کے پاس جا کر بیٹھنا. یہ سب چیز ختم ہے. صرف موبائل سیریل فلم یہی ہے. اور وہ کیا سوچتے ہیں ہماری ترقی کس پر ہے؟ 25 سال پڑھ لیں گے, 22 سال پڑھ لیں گے. پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے, مگر ایک بات یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, ڈگریاں اسی وقت عزت دلاتی ہے جب پیچھے کسی کی دعا کار فرما ہوتی, اور دعا بناتی ہے دعا. آج کل دعاؤں کا سسٹم ختم ہو رہا ہے, سب خود غرضی. پیر کے بستر اٹھانے پہ غریب نواز نے کیا, نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا وہ خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اٹھانے سے. اب مجھے بتاؤ, جب مرشد کا بستر اٹھانے پر اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیے, جو ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. خدمت کرو. کیا اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہو؟ آپ کہیں گے یہ تو تقریر کا عنوان ہی کچھ نہیں. ہم نے کہا فقیروں کے یہاں یہی اصل عنوان ہے. اہل ہنر اپنی بات کریں, ہم تو فقیروں کے غلام ہیں, ہم تو صوفیاء کے غلام ہیں. اویس کرنی کو مرتبہ کیسے ملا؟ جانے دعا کروا رہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو مرتبہ کیسے ملے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے. ان کی والدہ نے دعا کی تھی. مخدوم ماہیمی کو مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کی دعا. غریب نواز کو مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر, ان کی والدہ بی بی ماہ نور کی دعائیں ان کے ساتھ. حضرت میں نظام الدین محبوب الہی ماں کی دعا, بابا قطب الدین بختیار کا کی ماں کی دعا, بابا فرید ماں کی دعا. یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کبھی اپنے ماں. آج تو میرے بھائی حال یہ ہے, جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے نا, کیا وہ بھی دیندار ہے؟ وہ بھی کیا دیندار ہے؟ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے, آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک بزرگ نے فرمایا تھا. ان سے جب پوچھا, بلکہ 1300 سال پہلے, اور اس بزرگ کا نام امام حسن بصری ہے. امام حسن بصری سے پوچھا دین کیا ہے اور دیندار کیا ہے؟ امام حسن بصری جو مولا علی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے, کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے اور دیندار قبروں میں ہے. لوگ نمائشیں کرتے پھر رہے ہیں. کب کہا تھا؟ 1300 سال. آج کیا ہوگا؟ کیا دینداری کی بات لوگ کرتے ہیں؟ اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اس سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے پاس بھی کبھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ٹائم دیتے ہو؟ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے, میری بیٹی میری خیریت تو پوچھے. بلکہ ماں باپ سے ایک نفرت ہے لاشعوری طور پر.
موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں، بلکہ ماں باپ اپنے موبائلوں کو بنا لیا، موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا ہے، مجبوریاں کسی کی کچھ ہے جو بھی ہے، لیکن وہ تہذیب گئی، وہ کلچر گیا جو اصل دین مسلمانوں کا کلچر تھا، تہذیب تھی لوگوں کا۔ میں تو ایسے بھی بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جو صبح آنکھ کھلتی تھی تو پانی نہیں پیتے تھے جب تک ماں باپ کی زیارت نہیں کر لیتے، وہ سب گیا۔ اور ہمیں پھر لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جانا پڑے گا، ہمیں ترقی کرنا ہے تو پیچھے آنا پڑے گا، ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل سرمایہ پیچھے ہے، آگے نہیں ہے۔ پیچھے کی طرف لوٹ کر کے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے آپ کا دین، آپ کا کلچر کتنا خوبصورت ہے، آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، آپ کی تہذیب کتنی خوبصورت ہے، آپ کا تمدن کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے بندو، غریب نواز فرما رہے وہ 20-30 سال جو پیر کا بستر لے کر کے گھوما، خدمت کرتا رہا، اس سے بہت کچھ ملا۔ بہرحال تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ پیر سے حاصل کرنے کے بعد پھر دعائیں لے کے مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے، اور مدینہ منورہ میں ایک محدث کی حیثیت سے آپ نے درس حدیث کی مسند سجائی۔ ایک دن رسول اللہ کے خادم کو حکم ہوا، ندا آئی معین الدین کو بلاؤ، تو وہ گئے، اور جانے کے بعد کہا معین الدین کون ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں ہے، معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار۔ جیسے اگر یہاں کہہ دیا جائے مقرر صاحب کو بلا رہے ہیں تو کتنے سب ہو جائیں گے کہ بھئی سبھی مقرر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نام تو ہے نہیں۔ آپ کا نام حسن تھا، غریب نواز کا اصل نام حسن تھا، تو کہا معین الدین کو بلاؤ۔ وہاں جتنے تھے انا معین الدین، انا معین الدین، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین۔ تو کہا اتنے سب کو نہیں بلایا جا رہا ہے، کسی ایک کو، رکو۔ حضور کی بارگاہ میں حجرے پہ انہوں نے عرض کی آقا آپ کا حکم ہے، کس کو، کون سا معین الدین آپ چاہتے؟ تو ندا آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب معین الدین چشتی کو بلانے کے لیے ندا آئی، آج کل لوگوں کو چشتیت سے، قادریت سے، نقشبندیت سے، سہروردیت سے، رضویت سے، اشرفیت سے چڑھے لوگ کہتے ہیں یہ کیا قادری ہے، یہ کیا چشتی ہے، یہ کیا رضوی، یہ کیا کیا لگا رکھا ہے یہ سب۔ ہم کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں لگایا؟ تمیم داری انصاری، ابو بکر صدیق تمیمی ہیں، یہ کیا یہ نہیں لگائے گئے؟ ابو سعید الخدری یہ نہیں لگائے گئے؟ صحابہ کرام نے نہیں لگایا اپنے قبیلوں کے نام؟ کسی نے قبیلوں کے نام لگائے، کسی نے کچھ القاب لگائے، پھر کسی نے کچھ القاب لگائے، اور اب جب وہ بزرگوں کی نسبت لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، ہاں لیکن یہ نسبت برکت کے لیے، کوئی فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ تو سرکار غریب نواز کو سلسلے کے نام سے بلایا گیا، کیا معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب خادم نے کہا حجرہ رسالت سے ندا آتی ہے کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ، سیر الاقطاب کے مصنف لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ جب غریب نواز تک یہ بات پہنچی تو رو رہے تھے، حال بالکل عجیب تھا، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت کے حجرے کی طرف بڑھے تو حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ غریب نواز کہتے میں اندر گیا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھ لے، اور تب اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین تم ہمارے دین پر ہو، تم ہمارے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر وہاں دین کا پرچم بلند کرو۔ سرکار غریب نواز نے اس سے پہلے ہندوستان کبھی نہیں دیکھا تھا، فکر ہوئی کیسے جائیں، تو صاحب سیر الاقطاب لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک انار دیا اور فرمایا یہ انار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، تمہیں وہاں جانا ہے۔ قربان حضور نام بھی جان رہے ہیں، علاقہ بھی جان رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب انار دیکھا تو اس انار میں مجھے ہندوستان کا نقشہ نظر آیا، وہ پہاڑ، وہ دریا، جو بھی چیزیں تھی میں نے دیکھا۔ اور سرکار غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف آئے۔ ادھر آپ نے سفر شروع کیا، ادھر ہندوستان کے بادشاہ کے نجومیوں نے اس کو بتایا
کہ ایک فقیر آ رہا ہے, اس کی شکل ایسی ایسی ہے اور وہ آ کر کے تیرا تختہ ختم کر دے گا, الٹ دے گا تیرا تختہ. تو اس نے کہا میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا. لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بنایا ہوا منصوبہ پورا نہیں ہوگا, اللہ کا حکم پورا ہوگا. لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں, قدرت کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے, اور اللہ کی شان ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ مکر کرتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا, نہ وہ آئے گا نہ میرا تختہ الٹے گا. اور پھر اس نے کہا تصویریں روانہ کر دی جو ان لوگوں نے علم نجوم کی مدد سے بنائی تھی اور اپنے اٹکل سے بنائی تھی, اس رنگ کا اس حلیے کا فقیر جہاں دیکھ دکھے اسے قتل کر دو. غریب نواز ہندوستان آتے آتے اللہ اکبر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے. ہندوستان آتے 5 لاکھ. مورخین میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی والدہ اس وقت تو وصال کر چکی تھی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجود تھی. بہرحال مورخین میں اختلاف رہتا ہے, میں صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں, یہ تاریخی بات صحیح ہے یا غلط یہ مورخین کا اختلاف ہے. سرکار غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے جب 5 لاکھ کو مسلمان کیا تو ہندوستان کی سرحد سے آپ نے اپنی امی کو خط لکھا. جو مورخین حیات مانتے ہیں ان کا قول ہے, جو وصال کے لیے مانتے ہیں ان کا نہیں ہے. تو کیا کہا کہ خط لکھا, امی جان یہ زمین اتنی زرخیز ہے, جدھر جا رہا ہوں 5 لاکھ کو ایمان کی دولت دے چکا ہوں, جو میری بات سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے, عمل کرنے لگتا ہے, دین کی طرف آتا ہے. تو خط میں جواب آیا, خط کا جواب, مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. غریب نواز کی پیاری امی جان نے جواب دیا, بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ کمال تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ اس کی تاثیر ہے کہ تو بولتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے. یہ لوگ تھے. آج میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, یہ بہنوں کو خود کلمہ یاد نہیں, خود نماز یاد نہیں, بہنیں نماز نہیں پڑھتی, عورتیں نماز کے معاملے میں بہت کمزور ہے, مرد بھی ویسے کمزور ہے. لوگ تو نماز کو کچھ معاذ اللہ چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ سرکار غریب نواز نے یہاں تک ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہم اس سے بیزار ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. غریب نواز ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں مگر ولیوں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے, ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے, اور یاد رکھنا یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے. پھر سرکار غریب نواز کو مار ڈالنے کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی. انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا. اینڈ اپنی گفتگو کرتے ہوئے سرکار غریب نواز ہندوستان آئے, بادشاہ دشمن ہو گیا, دشمن ہوا, اس نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا. اینڈ اس نے اس پر کیا, جب باطل ہارنے لگتا ہے, شکست کھانے لگتا ہے, تو باطل کیا کرتا ہے, آخری میں وہ جادو کا سہارا لیتا ہے. ہر باطل آخری میں جادو کا سہارا لیتا ہے. اینڈ ہے یہ, دشمنی کا اینڈ ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, کبھی کسی پہ جادو مت کروانا, مت کرانا, کبھی کسی پہ جادو مت کرانا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جو جادوگروں کے پاس آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے. اور جادو کروانے والوں کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا, شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا, ان کی بخشش نہیں ہوتی. اور یہاں تک فرمایا کہ جب وہ مرتے ہیں ان کی زبان پہ کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا. اگر تم نے کسی پہ جادو کرایا ہے تو توبہ کر لو. آج جٹھانی کی اور ساس کی اچھی بنتی ہے تو دیورانی چلی گئی جادو کرانے کے لیے مشرکین کے پاس, مشرکین کے جو وہ معاذ اللہ جادوگروں کے پاس. اور پھر کیا ہوتا ہے, عزت بھی گئی, مال بھی گیا, سب گیا. کیا ملا؟ جو جادو کراتے ان کی موت بڑی دردناک ہوتی, بڑی کربناک ہوتی, بڑی ذلت آمیز ہوتی ہے. آج مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو آتا ہے پریشان حال, معلوم کرنے پہ پتا چلتا ہے جادو کرایا گیا, جادو کرایا گیا. بہت چل رہا ہے, اور آپ کے گجرات میں تو زیادہ چل رہا ہے, سوراشٹر کے علاقے میں تو زیادہ. عبرتناک موت آتی ہے, ذلت کی موت, موت مانگتے رو رو کر تو بھی موت نہیں آتی. قدرت اس قدر عذاب مسلط کرتی ہے. اس لیے کسی کو دکھی مت کرو, کسی کا اچھا دیکھ کر کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو برکت دے. جادو کرنا, یہ کرانا مسلمان کی شان نہیں ہے. عورتوں میں یہ مرض پہلے تھا, اب تو مردوں میں بھی ہو گیا. کسی کی روزی اچھی چل رہی ہے, جادو کرانے کی کوشش. بچی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں, جادو کرانے کی کوشش. بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں, جادو کرانے کی کوشش. علم آ گیا, جادو کرانے کی کوشش. خوش ہے جادو کرانے کی. کیا ملتا ہے جادو کرانے میں؟
ملتا کیا ہے سوائے ذلت کے، سوائے تکلیف کے؟ دوسروں کو تکلیف میں ڈالو گے، اللہ تمہیں بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تمہیں بھی بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے کسی سے حسد مت کرو۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کا دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کسی سے جلو مت، کسی پہ جادو مت کرو۔ آج سے پہلے گئے تھے تو توبہ کرو، ورنہ بخشش نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں ہے۔ اس نے بھی وہی کیا، آخری میں کیا کیا؟ جادو۔ ایک بہت بڑے جادوگر کو اس نے سلیکٹ کیا، اس کو چنا، اور اس کو وزیروں جیسی تنخواہ دی جاتی تھی اس جادوگر کو، اور کہا اس فقیر پہ تجھے جادو کرنا ہے۔ بس بات اس پہ مکمل ہوتی ہے، اب توجہ سے سننا، اس میں آپ کو جادو سے بچنے کا نسخہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جادو کے لیے کوشش کی، اچھا جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے، جادو اثر کرتا ہے، مگر یاد رکھنا کسی جادو میں قرآن سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جادو ہو گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس پورے یقین سے پڑھو، دم کرو، اللہ تبارک و تعالی جادو ختم کر دے گا۔ اب اس میں ہمارے لوگ ہمیں کیا، اچھا پرابلم سب سے بڑا ہم لوگ کا یہ ہے، جب ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کرو تو کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو گنہگار ہیں، آپ کر دیجئے، ہماری کیا سنے گا اللہ؟ یہی سب سے بڑا پرابلم ہے میرے بھائی۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ پر یقین ہونا ضروری۔ جو تاثیر آتی ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کی وجہ سے نہیں آتی، تاثیر کس وجہ سے آتی ہے؟ یقین کی وجہ سے۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے بیان کر دوں، حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کی۔ یقین کی کیا بات ہے؟ مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے مولانا نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو نا، اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل لو گے۔ مولانا نے بول دیا، مولانا نے بول دیا۔ بھئی یہ ہمارے مولانا لوگ نہیں تھے، جس نے بھی بولا بولا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ورنہ آپ اپنے اوپر لے کر کے میرے لیے مشکل مت کیجیے گا، ہاں کہ ہمیں بولا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، کسی نے کہا۔ اب وہ تقریر سن لی، اب اس میں بہت سے لوگ موجود تھے، ایک دیہاتی، دیکھیے جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتوں کی طرح بنو۔ یہ جو بڈھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کٹر ہوتے ہیں ایمان کے معاملے میں، ہاں ادھر کے ادھر ہو جائے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، بچے ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں، وہ ایک دم بالکل مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ دیہاتی تھا، بڈھا تھا، اس نے سنا کہ پیر صاحب، مولانا صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا آیت الکرسی پڑھو تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ اب اتفاق سے جمعہ ختم ہوتے ہوتے اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کے سامنے ندی تھی، اور ندی میں سیلاب آ گیا۔ اب سیلاب آیا تو دیہاتی صاحب کو جانا تھا اپنے گاؤں، کیونکہ وہ آئے تھے دیہات سے جمعہ پڑھنے، اور مولانا کا گھر تھا دریا کے پار۔ جیسی مسجد سے نکلے تو ساری پبلک بھیڑ لگا کے کھڑی ہو گئی، کوئی کشتی آئے تو جائے۔ یہ دیہاتی جناب آئے اور کہا اٹو اٹو کر کے، اور کہا کہ ابھی تو مولانا نے بتایا نا آیت الکرسی پڑھو اور پانی پہ چلو۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی اپنے انداز میں، اور یوں پانی پہ پیر رکھا چلتا چلا گیا۔ لوگوں نے خطیب صاحب سے کہا حضرت مقتدی چلا گیا، آپ کیا کہا؟ نا ہم نہیں جا سکتے۔ یہ بات حالانکہ میں اس طرح کی بات کرنے تو آخر اس کو لے کون گیا؟ اس کا یقین لے گیا۔ یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یقین پیدا کرو، یقین۔ تو سورہ ناس اور سورہ فلق آج بھی وہی ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی میکدہ ہے، بس پینے والا کوئی منصور چاہیے، پینے والا کوئی جنید چاہیے، پینے والا کوئی معین الدین چاہیے، اور اگر ویسا نہیں آتا اور نہ آئے گا کم سے کم اس یقین کی خیرات چاہیے۔ پھر دیکھو ہمیں تو نہیں ہے میرے بھائی، یقین آج بھی قرآن کی طاقت وہی، قوت وہی۔ پڑھو چاروں کل پڑھ کے سو، ہمیشہ باوضو رہو، یقین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ کبھی جادو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھئی جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہے، بادشاہ کے قلعے میں جب اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور وضو کرنے میں آپ 4 بار تو ہاتھ پاؤں دھوتے ہی ہو نا،
تو ہاتھ پیر دھونے کی بجائے وضو کرو، کیا جاتا ہے؟ اور سردی میں اگر ہیں تو سردی کے بارے میں آقا فرماتے جو سخت سردی میں وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ وضو کی بہت برکتیں، باوضو رہا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، سونے سے پہلے چاروں قل پڑھا کرو، پاک رہا کرو، انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور جب کہیں کھایا پیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اور ایک دعا یاد کر لو، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ کر کھا لو، اگر زہر بھی ملا ہوگا انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی چیز یہ پڑھ کے کھاؤ۔ اپنے مذہب میں سب ہے، لوگ کیا کہتے ارے مولانا یہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں، کسی میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ کے قرآن میں طاقت۔ تو بار جو میں سمیٹ رہا تھا یہ کہ جادو کا سہارا بادشاہ نے، اب اس نے سانپ پھینکے، غریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے، جب بھی وہ کچھ کرنے والے ہوتے فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا لو، دائرہ بنا لیتے، سب ادھر ہی گرتا، ادھر اندر کچھ نہیں آتا۔ تھک گئے، بہت تھک گئے، تو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا جادوگر کو، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو نام اس کا پتہ ہے، تو کہا کہ تیرا جادو اس پر اثر کیوں نہیں کرتا، اس فقیر پر، معین الدین نام کے فقیر پر تیرا جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی اگر کوئی جادوگر لاؤ گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ کہا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر جادو نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا کر دیں، کوئی انتظام کر دے، ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں پاپی ہو جائے، اس کی آنکھ سے وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے، بس پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، یا تو وہ مر جائے گا، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا تو وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بس آپ کو کرنا ایک کام ہے کہ معین الدین نام کے اس مرد درویش کو کسی لڑکی کے ساتھ سامنا کرا دو تاکہ وہ اس کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے۔ بادشاہ نے غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا، اس لیے کہ اہل باطل کو بڑوں کی برابری کا بڑا دعویٰ ہے، اپنے جیسے سمجھنے کا بڑا شوق ہے، اللہ اکبر۔ تو اس نے بھی اپنے جیسے سمجھا تھا، کہا ارے مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، موم اگر آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور نہ پگھلے تو کم سے کم نرم تو ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا میں اس کی آنکھوں کو ابھی پاپی کرتا ہوں۔ چند لڑکیوں کو جمع کیا، اور وہ راجستھان کی خوبصورت ناریاں، لڑکیاں، جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں، زمین کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے خوبصورت ہے راجستھان کے لوگ، ہر اعتبار سے خوبصورت ہے، کردار کے، اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے۔ ایسے ہے کہ جس کو مان لیا، جس کو نہیں مانا نہیں مانا۔ بڑی مشابہت ہے، حضور کو مکے میں پہاڑیوں کے درمیان جلوہ گر کیا، غریب نواز کو اجمیر شریف میں پہاڑیوں کے درمیان بھیجا۔ مکہ بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے، اجمیر شریف بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے۔ کیوں؟ سخت زمین، وہاں بھی پتھر کی زمین، پتھر کے لوگ، پتھر کے خدا، یہاں بھی پتھر کی زمین، پتھر کے لوگ، پتھر کے خدا۔ کیوں؟ جب پتھر والوں میں دین بس جائے گا ہر جگہ بس جائے گا، ہر جگہ بس جائے گا۔ اس لیے ولی کو سخت جگہ بھیجا، ہندوستان کے بادشاہ کو سخت جگہ بھیجا، نبیوں کے سردار کو پتھر کی زمین پہ بھیجا، اور ہندوستان میں ولیوں کے سردار جو ہندوستان میں ولیوں کا سردار ہے ان کو بھی پتھر کی زمین پہ بھیجا۔ مگر بارے غریب نواز اپنے نانا کی کیا سنت پہ عمل کیا، مکے والوں سے حضور نہیں ہارے، اجمیر والوں سے غریب نواز نہیں ہارے، برابر اخلاق سے مقابلہ کیا، وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا، وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا۔ وہاں لڑنے آتے تھے تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے تھے، اور یہاں مناظرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے آتے تھے ان کے، کہتے تھے ہم مناظرہ کریں گے، فرماتے تھے بہت تھک کے آئے ہو، جاؤ پہلے کھانا کھا کے آرام کرو، کل صبح دیکھیں گے۔ رات بھر وہ اخلاق پیش کرتے، بغیر مناظرے کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کیا اخلاق، کیا کردار تھا غریب نواز کا۔ ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اسی لیے تو کفر آج تک تڑپ رہا ہے ان کے نام سے کہ کسی ایک کو تماچا بھی نہیں مارا، بغیر تماچا مارے 90 لاکھ کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی عشق کی شمع روشن کر دی، اور ہمیں بتایا کہ لوہے کی تلواروں سے جو کام نہیں ہوتا محبت کی وجہ سے دل جیت لیے جاتے ہیں، ضمیر فتح کیے جاتے ہیں۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز کو جب ان کی آنکھوں کے حوالے سے پلان بنا، چلو آوارہ کر دیں آنکھیں، چند لڑکیوں کو بھیجا اجمیر شریف کی، اور جاؤ، گئی، اور غریب نواز کی عادت تھی
بابا قطب کہتے ہیں اکثر آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، اور جس وقت آنکھ کھول کر جس کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے اسی وقت اس کو ولایت کا مقام عطا ہو جاتا، صرف دیکھ لیتے۔ یہاں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بابا قطب نے جو فرمایا، غریب نواز اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے، آنکھ کھول کے جس کو توجہ سے دیکھ لیتے ولی بنا دیتے۔ سوچو جب غریب نواز کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب غریب نواز کا بنایا ہوا بگڑ نہیں سکتا تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے اصحاب کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ حضور کی زبان آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اگر صحابہ پہ تبصرہ کیا کرو تو آگے پیچھے سوچ کر کے کیا کرو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی نگاہوں سے بنے ہوئے لوگ ہیں، یہ حضور کی آنکھوں سے سوارے گئے لوگ ہیں، اور وہ آنکھوں کی عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سے۔ وہ لڑکیاں گئیں، آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے، ادھر ادھر گھومی، پازیب بجائی، واپس آئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں اس فقیر کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ بادشاہ نے ڈانٹ کے کہا تم ناکارہ ہو، جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ میری بیٹی اتنی چتر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اس نے بائیں ہاتھ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا تختہ پلٹ دیا، جو کام سپاہ اور لشکر نہ کر سکا وہ میری بیٹی نے کیا، اور اس فقیر کے پاس میں اپنی بیٹی کو بھیجوں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگانے تیار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ظلم ہمیشہ جنگ جیتنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے رہے ہیں، اور آج بھی اہل باطل لڑکیوں کو ننگا کر کے میدان میں لے آئے تاکہ تمہارا رشتہ تمہارے رسول سے ٹوٹ جائے، تمہارے دین سے ٹوٹ جائے، اور آپ توڑ رہے ہو۔ رات کے 3 بجے تک کیا دیکھتے ہو؟ موبائل میں کیا دلچسپی، فلموں میں کیا دلچسپی ہے؟ یاد رکھنا یہ سازش ہے۔ اہل باطل یہود و نصارہ مشرکین نے ہمیشہ استعمال کیا ہے مشن میں روک لگانے کے لیے عورت کا، اور آج تم کو بھی عورتوں کا دل ڈالا بنایا جا رہا ہے، ناجائز حرام تعلقات، افیئر کے معاملات کو فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو۔ یہ جوانی جو آوارگی کی نظر کر رہے ہو، یہ جوانی گزر جائے گی، وقت تیزی سے چلا جائے گا، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا آئے گا، تو اس بڑھاپے کو دیکھ کر کے رو گے، آہیں بھرو گے، آہو بکا کرو گے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے ایک فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا جس کو بڑھاپے میں کوئی بھیک نہیں دے رہا تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت دیکھیے کتنا قابل رحم ہے اس کا بڑھاپا کہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ بھیک نہیں دیتے۔ تو حضرت سید الطائفہ نے کہا تھا جا کے تحقیق کر لو، جوانی میں پاپ کیے ہیں، خدا اس کو سزا دے رہا ہے۔ جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک تک نہیں دیتے۔ اور جس کی جوانی تقوی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے، ایک بزرگ حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ تھے، تو لوگوں نے کہا 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح فٹ دکھتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا ہم نے جوانی میں اعضاء کو گناہ سے بچایا، اللہ نے بڑھاپے میں اعضاء کو کمزوری سے محفوظ فرما لیا۔ جوانی میں جو کرو گے اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا، اس لیے اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو، نیک بنو۔ گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، جرائم میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز کی آنکھوں کی پر حملے کے لیے بیٹی کو بھیج، وہ بڑی خوبصورت تھی، میں بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ اہل ذوق کی توجہ کے لیے اگر میں بیان کروں اس کا حسن، تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر میں اس کا حسن اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ نرگس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے بال نہیں تھے سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کسی کنول نے اپنے آپ کو کھولا ہو۔ اس کے ہونٹ نہیں گلاب کی پنکھڑیاں، چلے تو مور کے چلنے کی یاد آئے، تیز چلے تو ہرن کی چوکڑیاں بھرنے کی ادائیں ناز لوگوں کے سامنے تازہ ہو جائے۔ جب وہ کہیں پر خرام ناز کریں تو ہندوستان کا شاعر یوں کہہ دے اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام۔ اتنی خوبصورت تھی وہ، اتنی حسین تھی وہ، اس کا باغپن تتلیوں کی طرح چنچل تھا۔ اللہ اکبر۔ پھول
फूलों की तरह नाजुक थी। और जब 16 सिंगारों के बाद जब वो अपने चेहरे पे नकाब डाल करके चलती तो हजारों जवान दिल पकड़कर हवाओं से फरियाद करते, हवाओं इधर आओ और चिलमन को उड़ाओ ताकि एक नजर देख करके हम अपने दिल के अरमान पूरे कर सके। अल्लाह अकबर। जब वो अना सागर पर गुस्ल के लिए जाती तो हजारों दीवाने अपना दिल पकड़कर रास्ते में खड़े रह जाते। इतनी हसीन जमील खूबसूरत हुस्न की मलका, हुस्न का परी पैकर बादशाह ने वक्त ने गरीब नवाज की आंखों पे हमले के लिए लगा दिया था। चालाक भी थी, चतुर भी थी, खूबसूरत भी थी। 16 सिंगारों के साथ गई और अना सागर का पानी अपने बदन पे डालने लगी। जैसे अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला तो मेरी ज़बान हया अब मिंबर के तकद्दुस की वजह से खामोश है कि इस पर कोई तफसीरा करूं, लेकिन इतना ज़रूर कह दूंगा बताने के लिए, अगर कोई कपड़ा पहने हुए शख्स अपने बदन को गीला कर ले तो कपड़ा पहनना और न पहनना दोनों बराबर हो जाता है। और वो खड़ी हो गई पाजेब बजाते हुए, पाजेब बजाते बजाते नाजुक पिंडलियां थक गई तो अपनी नाकामियों का पर्दा खत्म करने के लिए और अपनी नाकामियों के तमगे को और तौक को गले से उतारने के लिए आखिर उसने ना चाहते हुए भी आवाज लगाई और आवाज लगा के कहा, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर मुझे देख तो ले, अपने बाप को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने उसकी नाजुक आवाज, मत भरी आवाज सुनी और सुनने के बाद अपने नाना की सुन्नत पर अमल किया। क्या हातिम ताई की बेटी दरबारे रसूल में जब बेपर्दा लाई गई तो हुजूर ने अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर कयामत तक लोगों को पैगाम दे दिया, बेटी मोमिन की हो या काफिर की, बेटी तो सिर्फ बेटी होती है। गरीब नवाज ने